السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ 4 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، چاہے اس نے غلطی سے کیے ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں، رات کے اندھیرے میں کیے ہوں، دن کے اجالے میں کیے ہوں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا سے کہا کہ چچا کوشش کرو کہ روزانہ اس نماز کو ادا کرو، روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں ایک دفعہ کر لو، ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک دفعہ نہ صحیح تو مہینے میں کر لو، مہینے میں نہ صحیح سال میں کر لو، سال میں زندگی میں ایک دفعہ لازمی اس نماز کو ادا کرو۔ اتنی بابرکت نماز ہے۔ اگر آج ہم اس نماز رات کو پڑھ لیتے ہیں، نماز شب معراج میں اس نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، بابرکت رات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے سچے دل سے انسان توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ آئیے 4 رکعت نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نماز، تسبیح نماز جس کو کہا جاتا ہے نا، اس کی آپ نیت کر لیجیے۔ 4 رکعت نماز، نفل نماز کیونکہ فرض واجب نہیں ہے، نفل کی نیت کر لیجیے۔ اگر آپ زبان سے نیت نہیں بھی کرتے تو بس دل میں جو آپ نیت ہے وہی آپ کی کافی ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ اب اعوذ باللہ بسم اللہ بعد میں پڑھنی، پہلے پڑھنی ہے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ نے کن دفعہ پڑھنا ہے؟ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 سورت ملانی ہے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ کن دفعہ ہو گئی؟ 25 دفعہ ہو گئی۔ ذرا دھیان سے بات کو سماعت فرمائیے گا۔ پھر رکوع میں گئے آپ، پھر 3 دفعہ سبحان رب العظیم پڑھ لیجیے، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم پڑھ لی۔ پھر 10 دفعہ پھر اس کو پڑھ لیجیے رکوع کے اندر ہی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لی 10 دفعہ۔ کن دفعہ ہو گئی؟ 35 دفعہ ہو گئی ہے۔ پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد، پھر آپ 10 دفعہ پڑھ لیجیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 45 دفعہ ہو گئی۔ ذرا دھیان سے بات کو سماعت فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سجدہ کریں گے تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھ لیجیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 دفعہ پڑھ لی، 55 دفعہ ہو گئی، 55 مرتبہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے بیٹھ جانا ہے، جلسہ جس سے کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے 10 دفعہ پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کن دفعہ ہو گئی؟ 65 دفعہ ہو گئی۔ پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دوسرا جب سجدہ کرنا ہے اس میں آپ نے 10 دفعہ پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کل 75 دفعہ ہو جائے گی، یعنی کہ ایک رکعت میں 75 دفعہ ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں کھڑے ہو کر سبحان، جب آپ دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو تو کھڑے ہو کر 15 دفعہ پڑھ لی۔ پھر اس ترتیب سے آپ پڑھتے جائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ 2 رکعت کے بعد بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کھڑے ہو جانا ہے آپ نے۔ پھر تیسری رکعت میں اس طرح، چوتھی رکعت میں اس طرح، کل 4 رکعتیں ہوں گی۔ 4 رکعتوں میں اگر 75 کا حساب لگائیں تو 300 مرتبہ بن جائے گا یہ۔ تو یہ نماز ادا کیجیے آپ 4 رکعت، اور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے خوب گر گڑا کر معافی مانگیے۔ اور یہ مخصوص شب معراج کے ساتھ نہیں ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نماز، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کا اہتمام کیجیے اور دعاؤں میں اپنے آپ کو بھی یاد رکھیے، اور ہمارے جتنے مسلمان ترکیہ کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں انسان اگر کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پہلے اس کی قبول کرتا ہے پھر کسی اور کی قبول فرماتے ہیں۔
تو اس کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔